لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله المولان العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم شفیق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تو جمیل قدر آیت کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب کائنات فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ درست جائے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور حق و باطل میں کوئی کا فرق کرنے والی کتاب۔ محترم حضرات، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے میں نے دو قدر آیت کی تلاوت کی۔ رمضان المبارک کی تین اہم خصوصیات ہیں۔ رمضان المبارک کی تین اہم خصوصیات ہیں۔ ایک روزہ، دوسرے تقویٰ، تیسرے نزول قرآن پاک کا نزول۔ ہم پہلے روزے پر کچھ بات رکھیں۔ روزے کو شرعی اصطلاح میں صوم یا صلاۃ کہتے ہیں، صوم یا صیام کہتے ہیں۔ جیسے اس شخص کو ہم کہتے ہیں صوم و صلاۃ کا پابند۔ یا ماہ صیام، اس کے لفظی معنی ہیں کسی چیز سے رکنے، بچنے، اجتناب کرنے، احتراز کرنے، اپنے آپ کو بچانے کے۔ حضرت راغب علیہ السلام اللہ رحمت فرماتے ہیں کہ روزے کا اصل معنی کسی چیز سے، کسی کام سے رک جانے کے ہیں، خواہ کھانے پینے سے ہو، چلنے پھرنے سے ہو یا بات چیت کرنے سے ہو۔ عرب میں
چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے معذور ہو جاتا ہے، تو اسے صائم کہتے ہیں۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو نانی عابد اور زاہد تھے بلکہ جید عالم بھی تھے، انہوں نے دوپہر کے وقت کو صوم کہا۔ مطلب یہ کہ سورج وسط آسمان میں رک جاتا تھا، مومن کو فرشتوں سے بہت زیادہ مناسبت ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، اس لیے کہ فرشتے کھانے پینے کی ضرورت سے، نفسانی خواہشات کی ضرورت سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ مومن بھی صبح فجر سے لے کر صبح سحر سے لے کر افطار تک کھانے پینے سے، یہاں تک کہ ناجائز اور حرام چیزوں کے علاوہ جائز اور حلال چیزوں سے بھی اسے روکا جاتا ہے۔ مومن کو فرشتوں سے زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ آئیے تمہیدات کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بابرکت اور معزز مہینہ صاحب یاد ہونے والا ہے، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ روزوں کو فرض اور راتوں میں قیام اللیل کو تراویح، تہجد وغیرہ سنت اور نفل قرار دیا۔ جو ایک نفل ادا کرے گا رمضان میں، اس کو عام دنوں میں، عام مہینوں کے فرض نمازوں کے برابر اس کو ثواب، اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ جو ایک فرض ادا کرے گا اسے عام دنوں میں، عام مہینوں میں 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ لوگ صدقہ خیر خیرات اس مہینے میں زیادہ کرتے ہیں، اور خیر خیرات ایک عمل کا اجر و ثواب 70 عمل کے برابر ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں ہر نیک عمل کا اس رمضان کے مہینے میں 10 سے 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ روزہ بندہ میرے لیے رکھ رہا ہے، میں اس کا جو ثواب دوں گا، اس کا بے حساب جو ثواب دوں گا۔ رمضان کے ابتدائی اشرا، رمضان کے 3 اشرے دن گئے ہیں۔ پہلا اشرا، پہلے دہا رحمت کا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا ہے، تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ اللہ کے پاس رحمت کی کوئی کمی نہیں، بے کرم بے پایا رحمت ہے۔ یہ رحمت مانگنے والوں کی استطاعت کے اوپر ہے کہ وہ کتنی مانگتا ہے۔ پہلا اشرا رحمت ہے اور اس کا نتیجہ، دوسرا اشرا میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور تیسرے اشرے میں دوزخ کی آگ سے خلاصی، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ رمضان میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزانہ پکوان نئے نئے پکتے ہیں، افطار میں نئی نئی چیزیں آتے ہیں، خالی دنوں میں نہیں ملتے ہیں۔ رمضان میں
مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جو شخص اپنے نوکر سے یا غلام سے ہلکا کام لے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے عذاب سے بچاتے ہیں. دیکھیے عمل کتنا چھوٹا سا ہے, اس کا رد عمل لازم ہونا ہی ہے, کبھی ختم نہ ہونے والا اس کا رد عمل, اس کا اجر و ثواب. ہلکا کام لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک نوکر سے یا غلام سے, لیکن اس کا اجر و ثواب بے حساب بے انتہا. روزہ ڈھال ہے نفسانی خواہشات کی, روزے سے جو رہتا ہے وہ ڈھال ہے نفسانی خواہشات کے لیے, شیطان کے وار کے لیے. رمضان میں سرکش شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں تاکہ مومن بندوں کو آسانی ہو عبادت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کیے. رمضان میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جبکہ جنت ایک برس سے سجائی جاتی ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. مختلف نیک اعمال کی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخلے کے مختلف دروازے ہیں, لیکن روزہ دار کو جنت میں داخل ہونے کے لیے خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوتے ہیں. جب پورے روزہ دار جنت میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں تو دروازہ بند کیا جاتا ہے. تو روزہ دار کی اتنی فضیلت ہے. یہ رمضان کا مہینہ شہر الصبر ہے, صبر کا مہینہ. رمضان میں روزہ رہتے وقت بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے, اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. تعلقات اور معاملات میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس سے صبر کرنا پڑتا ہے. تو رمضان کا مہینہ شہر الصبر اور رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے, یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا, محبت کرنا, مدد کرنا, ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک رہنا, یہ مہینہ شہر المواسات. جس کسی نے, میں توجہ چاہتا ہوں, جس کسی نے کسی شرعی عذر کے بغیر اگر روزہ چھوڑ دیا, شرعی عذر کیا ہے, کوئی بوڑھا زیادہ بوڑھا ہے, زیادہ کمزور ہے, خواتین فطری طور پر مجبور ہیں, شرعی عذر کے برابر شرعی عذر کی مناسبت سے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اسے معاف ہے. اگر شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی روزہ چھوڑا تو وہ عمر بھر اگر وہ روزہ رکھا بھی تو اس رمضان کے ایک روزے کی وہ پابندی نہیں کر سکتا, اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے, بہت رحم دل تھے. رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت باد سرسر کی طرح تیز چلنے والی ہوا کو باد سرسر کہا جاتا ہے, باد سرسر کی طرح تیز ہو جاتی تھی. روزہ 5 چیزوں سے ٹوٹتا ہے. میں بہت اہم اور بنیادی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. رمضان روزہ کے تعلق سے رمضان میں روزہ 5 چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ایک تو جھوٹ بولنے سے, دوسرے چغلی کرنے سے, تیسرے غیبت کرنے سے. چغلی اور غیبت میں زیادہ فرق نہیں ہے. چغلی کے معنی ادھر کا ادھر کے ادھر لگانا, غیبت کے معنی کسی پیٹھ کے پیچھے سے اس کی برائی کرنا, اور پھر جھوٹی گواہ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر 5واں یہ
محرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھے ٹوٹ جاتا ہے. جو بات زبان سے نکالنا حرام ہے، غور کیجیے ذرا، جو بات زبان سے کہنا نکالنا حرام ہے اس کو کانوں سے سننا بھی حرام ہے. جو روزے دار روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اس کے روزے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، اس کو سوائے بھوک اور پیاس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. اور جو روزے دار روزہ رہ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں. اس کو راتوں میں جگہ کے سوائے نوافل تراویح تہجد جو پڑھ رہے ہیں جھوٹ بولا اگر تو ان کے راتوں میں سوائے جگہ کی کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو شخص جو روزے دار ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا قیام اللیل کیا، تراویح تہجد، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہاں ذرا آپ غور کریں، ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ہم لاشعوری میں یا شعوری میں روزے ظاہر کرتے ہیں، دن گزارتے ہیں، افطار کرتے ہیں. یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا فریضہ ہے. اور صبح سحر سے لے کر افطار تک عام طور پہ بھول بھلائیاں ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لفزشیں ہوتے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے. کہیں ہم سے لفزشیں تو نہیں ہوئی، کہیں ہم سے چھوٹے موٹے گناہ تو نہیں ہوئے، کہیں ہم نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کی، کسی کو ستایا نہیں، کسی کا پیسہ لیا نہیں، ناپ میں تول میں تعلقات میں معاملات میں ڈنڈی تو نہیں مارے ہم نے. یہ احتساب کرنا چاہیے ہمیں روزہ رہنے کے بعد. صبح سحر سے لے کے افطار تک جو ہم روزہ رکھتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اگر اللہ کے رسول فرما ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھے گا اس کو دوزخ کی آگ سے بچایا جائے گا، اس کو پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. روزے دار کو 2 مرتبہ خوشی ہوتی ہے، غور کیجیے. جو روزے دار ہے مومن اس کو 2 مرتبہ خوشی حاصل ہوتی ہے. ایک مرتبہ وہ جو سحر سے لے کے افطار تک مصیبتوں سے پریشانیوں سے ابتلاؤں کا شوق سے گزرتے ہیں، رمضان افطار تک پہنچتا ہے، صبر کرتا ہے معاملے میں. جب اس کو وقت افطار کا وقت آ گیا کہ مجھے روزہ کھولنا ہے، اس مصیبت سے مجھے نجات ملنے والی ہے، تو ظاہر اسے بے انتہا خوشی ہوتی ہے. اور دوسری مرتبہ اس کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. دیکھیے شعور میں آنے کے بعد سے، ہوش سنبھالنے کے بعد سے آخری دم تک وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے والا ہے، رات دن اللہ ہی کی رٹ لگانے والا ہے. یہاں تک کہ ان الصلاۃ و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز میرے رب العالمین کے لیے. جب وہ عمر بھر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اس کے نام پر کرتا ہے، مرتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی خاطر، کسی کو دینے سے روکتا ہے تو اللہ کی خاطر، کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، کسی سے دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرتا ہے. تو جب اس کو ملاقات کا وقت آتا ہے یقینی طور پر سے کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ایک روزے دار کو 2 مرتبہ خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسرے اپنے رب کائنات سے ملاقات کے وقت. جس کسی نے اس ماہ میں کسی کا روزہ افطار کرا ایک کھجوری سے صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں، اس کو جنت نصیب فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا یا اللہ کے رسول ہمیں اتنی استطاعت اور شکر نہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرائیں. اس زمانے اور آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے.
جب ایک کھجور آج ایک تھیلا کھجور کے برابر ہے وزن اس کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کرانا اگر معمولی سے کھجور سے ہی صحیح، اگر تو افطار کرائے ایک گھونٹ پانی سے اگر صحیح، اگر افطار کرائے اور کسی ایک لسی یا گلاس چھانچ اور لسی سے اگر آپ افطار کرائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دوزخ تم پر حرام کرے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے کسی روزے دار کو یہ جو ثواب مل رہا ہے کسی روزے دار کا افطار کرانے کا، اس میں اللہ تعالیٰ یعنی ایک چیز اور اضافہ ہے کہ روزہ جو افطار کرا رہا ہے، روزے دار کا جس کا افطار کروایا جا رہا ہے اس کا ایک ثواب ملے گا، اسے ایک روزے کا ثواب مزید ثواب ملے گا بغیر اس کی ثواب میں کمی کیے بغیر۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، رحمت ہے۔ اگر کسی نے کسی روزے دار نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، غور کرنے کی بات ہے، کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور پھر قیامت کے دن جبکہ دھوپ شدت کی ہوگی، پسینے میں شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوب جائیں گے، تلخی اتنی ہوگی کہ زبان سوکھ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھیے ایک روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پلایا جاتا ہے، اور پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کوثر کی اصطلاح، کوثر کی تشریح ہے، تفاسیر میں ملتا ہے حوض یہ کسی مسجد کے حوض کے برابر نہیں ہوگا، وہ مکہ مسجد کے حوض کے برابر نہیں ہوگا، وہ بحر احمر کی طرح ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کو، متی اور فرمانبردار امتوں کو پانی پلائیں گے۔ اس حوض کی دیواریں لال و گہر سے جڑی ہوں گی، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوں گے، اور اس کی مٹی زمین مشک عنبر کی طرح خوشبودار ہوگی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ صفا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ دیکھیے ایک روزے دار کتنی خاطرداری ہے جو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے کسی دوسرے روزے دار کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں دو روزے دار ایسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد وہ عصر ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کے ختم کیے وہ، تو اللہ کے رسول نے حکم دیتے ہیں کہ تم دوبارہ وضو کرو اور پھر ظہر اور عصر ادا کرو اور پھر آج کا روزہ کل قضا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی تھی۔ دیکھیے غیبت چغلی کتنی بری چیز، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ نے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کو دہرانے کے لیے کہا، پھر دوسرے دن روزہ قضا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، مثلا اوقات کی زکات، اپنی قیمتی وقت پر اللہ کے دین کو، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر ہم اپنے قیمتی اوقات پر لگائیں تو قیمتی وقت کی زکات ہے، اور ان قابلیتوں کی بھی زکات ہوتی ہے، اپنی بہترین قابلیتوں کو اللہ کے دین کی افہام و تفہیم کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے غیر مسلموں میں جو اس سے ناواقف ہیں اپنی قابلیتوں کو اگر لگائے تو قابلیتوں کی یہ زکات ہے۔ اور جسم کی بھی زکات ہوتی ہے، جسم کی زکات روزہ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، لازم ہے وہ، بغیر کہ اگر کسی کو شرعی عذر ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے وہ، لیکن اس پر لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب وہ ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے مختصر شرط کر کے بتا رہا ہوں، جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے، تین مرتبہ جلیل القدر فرشتہ، اللہ کے مقرب ترین فرشتہ جبرائیل امین دعا دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کو مستحق بنا لے۔ اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا، اور پھر دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ اور تیسری بات، اس کی زندگی میں رمضان آئے تو روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، ذکر اور اذکار کے ذریعے، خیر خیرات کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جنت کو مستحق بنا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا۔ تو روزہ جس کی زندگی میں آیا اس پر لازم مست ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں، ضروری باتیں رکھا میں نے۔ رمضان کی دوسری خصوصیت تقویٰ ہے۔ روزے کا اصل مقصد خود تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تقویٰ ہی اصل مقصد ہے یہاں پہ۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے، ان کے پاس مختلف روزوں کا تصور ہے، ان کے طور طریقے الگ ہیں، ان کی تعداد الگ ہے، ان کے اوقات الگ ہیں۔ پہلے زمانے سے اللہ تعالیٰ امتوں پر پہلے امتی پر روزہ فرض کیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 شمع رسالت کے پروانہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگوں تم سب آپس میں ایک ہو، ایک ماں اور ایک باپ کے اولاد، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، عرب اور عجم کو، کالے اور گورے کو نہ کبھی فوقیت ہے نہ بڑھتے۔ ہاں اگر تمہیں بڑھتا بھی ہے فوقیت ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈر کر اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہے، ڈر کر اس کے خیر سے، اس کے عذاب سے، آخرت میں جواب نہیں کے تصور سے جو زندگی گزارتا ہے، وہی تقویٰ ہے، وہی بہت تم میں بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت کعب رضی اللہ سے فرماتے ہیں بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو کعب رضی اللہ نے فرمایا دیکھیے ایک چھوٹا سا راستہ ہے، آزو بازو گاٹی دار درخت ہیں، بیچ میں سے ان گاٹیوں سے بچتے ہوئے اپنے دامن کو سمیٹ کر چلنا، گزر جانا ہے تقویٰ ہے۔ برائیوں سے بچنا۔ آج برائیوں کی دعوت دی جا رہی ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے فحش اور منکرات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ان نامختب حالات میں، دنوں میں، اوقات میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچتے ہوئے گزرنا یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ نفس کے بھی 3 اقسام ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ تو اگر کوئی غلطی گناہ ہو گیا تو اسٹرائک کرتا ہے مائنڈ کو کہ یقیناً غلطی ہوگی، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ نفس امارہ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، کھینچتا ہے، برائی میں ملوث کراتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ اطاعت گزار فرمانبردار ہونا کا نفس ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے مگرمچھ نہنگ کے معنی مگرمچھ کے، نہنگ و اژدہا کو شیر نر کو مارا تو کیا مارا، یہ چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتے، حالانکہ یہ موجی جانور نہیں ہے، منٹوں میں چیز کھا لیتے ہیں۔ تو تقابل کر رہے ہیں اس کا نفس سے ہمارا سے کہ نہنگ و اژدہا کو شیر نر مارا تو کیا مارا۔ اگر مارا نفس ہمارا کو مارا تو اگر نفس ہمارا مارا تو بہت کچھ مارا۔ تو نفس ہمارا انسان کی برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، برائیوں کی لذت کو سامنے لا کر اس کو چڑھا کر پیش کرتا ہے، برائیوں کو ملوث کراتا ہے۔
یہ نفس مطمئنہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار نفس، تو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے پاک نفس، پاک انسان، پاک میرے مطیع اور فرما بردار بندے، چل اپنے رب کی طرف، بڑھ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری بے شمار نعمتوں والی جنت۔ دنیاوی خواہشات یہ نفس کو ابھارتے ہیں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والا، وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ سے سرکشی کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ ومن خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، وہ شخص جو آخرت میں خدا کے حضور کھڑے ہو کر دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینے کے تصور سے وہ زندگی گزارتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ترکیبیں کرتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن رمضان مبارک کی تیسری اور اہم صفت منظور قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں 5 منٹ لے کے میں بات کرتا ہوں کیونکہ مقدس مہینہ اور مقدس دن کے نسبت سے قرآن اور حدیث کے باتیں سن رہے ہیں، ایک 5 منٹ کی میں قربانی چاہتا ہوں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کی یہ سراسر ہدایت ہے اور حق اور باطل میں کھول کھول کر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سب سے رمضان کی طرف سے سب سے اہم خصوصیت نزول قرآن ہے۔ قرآن ماہ رمضان مبارک میں نازل ہوا، لہٰذا یہ رمضان مبارک قرآن کا سالگرہ کا مہینہ اور نزول قرآن ہی کی وجہ سے رمضان کو عزت اور احترام حاصل ہے۔ قرآن آسمانی کتابوں میں آخری ہدایت نامہ ہے۔ میں بالکل شارٹ جا رہا ہوں۔ جب جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام نکالے جا رہے تھے شیطان کے وسوسوں میں آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک نصیحت کیا، اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ تمہیں دنیا میں سرٹن پیریڈ تک رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ میں ان اوقات میں اس پیریڈ میں دنیا کے مختلف کانٹیننٹس میں مختلف خطوں میں میں اپنے برگزیدہ نبیوں کو بھیجوں گا کتاب ہدایت دے کر، جو کوئی میرے برگزیدہ نبیوں کی اتباع کرے گا اور میری کتاب پر میرے بھیجے ہوئے قانون پر وہ چلے گا، تو جس وقت انہیں جب جنت سے نکالا جا رہا ہے دوبارہ وہ جنت واپس۔ تو اس کے ساتھ شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے معروضہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے بھٹکانے کے لیے مجھے موقع دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا مطیع اور فرما بردار بندہ کبھی نہیں بھٹکے گا، نافرمان بندہ تیرے پاس بہکا رہے گا تو اس کو تجھے دوزخ میں آخرت میں دے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا میں وقتاً فوقتاً آسمانی کتابیں نے قانون خداوندی اور گزیدہ نبیوں کا نازل ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سورۃ ابراہیم نازل کی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اور اللہ کے آخری رسول سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے آخری 5 راتوں میں 23 سے 27 رات کو لوح محفوظ سے قرآن پاک چل دنیا آسمان پر اتارا، اور وہاں سے 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے، یہ انسان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کبھی نبیوں سے مخاطب ہے، کبھی کافروں سے مخاطب ہے، کبھی انسانوں سے مخاطب ہے۔ قرآن کا مدعا یہ ہے کہ انسان اپنے خود ساختہ خواہش کی وجہ سے اللہ کا غلط تصور قائم کیا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف تصورات ہیں، مختلف عقائد ہیں، کہ تمام عقائد کو نکال کر اللہ تعالیٰ ایک عقیدہ قائم رکھتا ہے، تو اس کا مدعا یہ ہے کہ تمام باطل عقائد کو مٹا کر اللہ تعالیٰ جو
یعنی جو عقیدہ آیت کی ہے اس پر لکھا ہے اس کا مقصد قرآن کا دعویٰ ہم دیکھتے ہیں یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بلا شک و شبہ ہر شک و شبہ سے پاک اور بالاتر ہے۔ قرآن اپنے فصاحت اور بلاغت یہ بتاتی ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم جنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بڑھو اپنے رب کی طرف۔ اس کی فصاحت اور بلاغت دنیا کا کوئی ہستی انسان اور جن کو چالا جائے اس کے برابر ایک آیت لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑھو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے اللہ کی اس جنت کی طرف جس کی وسعت ہے، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر۔ اس کی فصاحت اور بلاغت کا اعلان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للمتقین، یہ اعدت للکافرین۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ مہیا کی گئی ہے ان کے لیے، حق کے لیے۔ تو قرآن اپنی جگہ ہے، تو قرآن کے بھی چند حقوق ہیں، جیسے ایک انسان کے دوسرے پر حق ہوتے ہیں، ماں باپ کے بیٹوں پر، بیٹوں کے ماں باپ پر، بھائی کے بہن پر، بیوی کے شوہر پر۔ قرآن کے بھی انسانوں کو اس کے ماننے والوں کے اوپر چند حقوق ہیں۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے، یہ رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے رہنما رہبری کرتے رہے۔ اور اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، خوب پڑھا جائے، ترتیب اور ترتیب سے پڑھا جائے۔ یقیناً پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنا باعث ہدایت ہے۔ سمجھیں گے تو ہی ہمیں ہدایت ملے گی، اور اس پر عمل کریں گے تو ہمیں نجات ملے گی۔ تو اس کا تیسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھیں اور فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس تعلق سے ڈائریکٹ کہا تھا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کتنے کہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے۔ ہاں ضرور یہ ہے کہ آپ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زمین پر بے شمار علماء کو، بے شمار مفتیوں کو پیدا کیا ہے۔ کسی بھی ہم جس کو چاہے، ہم جس کتاب کو پسند کرتے ہیں، جس عالم کو پسند کرتے ہیں، ان کی کتاب کی تفسیر لگا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، دنیا میں بھیجنے کے، انسان کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے، مرضی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ کسی جو قوم میں آج اور سمجھ ایسے ایکا اور تم کا جتنے اقوام گزرے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بیس تو نابود ہو چکے ہیں۔ وہ چیزیں بتا دیا قرآن ہم کو۔ تو قرآن کو سمجھنے ہی سے ہم کو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اور اس کا اور ایک حق یہ ہے کہ اس کو زمین پر اس کو نافذ کیا جائے۔ قرآن کا جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، یہ ساری کائنات پر اللہ کا حکم چل رہا ہے، آسمانوں پر، کہکشاؤں پر، پھر اللہ کے بندوں کی دل و دماغ پر اللہ کا حکم کرنا چلے۔ تو اللہ کے دین کو، اللہ کی مرضی کو اللہ کے بندوں کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون پر ہم کو چلنا چاہیے۔ اگر ہم قانون پر نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاجِرُونَ فَاسِقُونَ۔ تین جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نازل کرتا ہے احکامات کے مطابق تم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو دراصل وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ میری آخری دعا ہے کہ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے پورے روزے ایمان اور احتساب سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو دلچسپی سے پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیم کو عام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو نیک ہدایت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔